السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں پہ خوش اور آباد رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ آمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ آج کے دن ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کریں گے نا وہ ہوگا آیت الکرسی اور سورہ رحمان، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کوئی دو چار باتیں ایسی کر لیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، رکاوٹیں اور مشکلات پہ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اکثر جو مجھے فون کالز ریسیو ہوتی ہیں نا اس میں وہ گھبرانے والے پریشان ہونے والوں کا ہی بیچاروں کا رونا ہوتا ہے، میرے سمیت میں بھی کبھی گھبرا جاتی ہوں، لیکن میں آج آپ سب لوگوں کو تسلی دینا چاہتی ہوں کہ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ ان کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے نہیں بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی ہے۔ اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اپنی جتنی بھی حاجات ہیں اور ضرورتیں ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیں، نہ کہ بندوں کے سامنے۔ دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ گرانے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ آمین اللہم آمین۔ دیکھیں، سب سے پہلی ضرورت ہمیں اللہ سے ریلیشن شپ بنانے کی کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، پتہ کیا ہے؟ وہ ہے سجدہ۔ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے نا ہمیں اس شخص پر اور اس کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم جو ہے اس کو خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس بندے کو اپنی جستجو کی فکر میں لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ جو دو جہانوں میں سما نہیں پاتا، پھر وہ اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اس کو اپنے تہجد پڑھنے والے بندے سے پیار ہو جاتا ہے، عشق ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے ملاقات کے وقت کو طول دے دیتا ہے تاکہ یہ مجھ سے اور مانگے میں اور سنوں، یہ اور مانگے میں اور سنوں، اور پھر وہ بھر بھر کے عطا کرتا ہے۔ ہم لوگ جلد باز ہیں، کہا ہے نا کہ بندہ جلد باز ہے۔ جب آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو انہیں یک لخت بیٹھنے کی کوشش کی اور گر گئے، صبر نہیں کیا کہ میری جو روح ہے وہ میرے سر سے پیر تک ہر حصے میں پہنچ تو جائے نا، ان نے پہلے ہی اٹھنے کی کوشش کی اور گر گئے۔ یہی ہماری حالت ہے۔ وہ تو پیغمبر تھے، ہم تو ایک گناہوں کی گٹھڑیاں ہیں۔ تو یہ سوچا کریں اگر دعا کو تھوڑا ٹائم لگ گیا کہ اللہ نے ہم سے اپنی ملاقات کا ٹائم بڑھا لیا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو،
جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد پھر اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے پہ سجدے کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ پھر ہمیں اللہ سے اور کیا مانگنا ہے؟ وہ تو رحیم و کریم ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے، اور ساری باتیں جو ہیں نا وہ فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں، یوں ساری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ بس اتنا سا ہمیں انتظار کی ضرورت ہے کہ اللہ کے کن کا انتظار کریں کہ اس کا کن ہو جائے، کن کہے اور وہ فیکون ہو جائے۔ بس ہمیں تو اتنا ہی اس کا انتظار ہے نا۔ دوسرا، میں نے سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، بزرگوں کو یہ ایک تلقین اور کرنی ہے کہ آپ روزانہ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں، بخدا سستی نہ کیا کریں۔ والدین کی دعا اپنے بچوں کو بہت تیزی سے لگتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے دن ہم لوگ ہیں تو ہم اپنے بچوں کو دعائیں دے سکتے ہیں، جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر ماں باپ والی دعائیں وہ کہاں سے لیں؟ اب دیکھیں، ہمارے والدین چلے گئے دنیا سے، قسم سے جب میری ماں باپ زندہ تھے نا، میری دادی زندہ تھی، ماموں زندہ تھے، تو کئی دفعہ ہمیں نیند آئے تو ہم تھوڑا سا پڑھ کے سو جاتے تھے، کوئی بات نہیں، وہ ہمارے لیے بتیری دعائیں بھی کر دیں گے، پھوکے مار دیں گے، ہم نے بس آیت الکرسی پڑھ لی ہے، آخری کل پڑھ لی ہیں، پھونک مار لی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لی، بس ہمیں نیند آ رہی ہے، وہ ہمارے لیے پڑھ کے پھونک دیں گے۔ اب ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا۔ اب ہم ہیں اپنے بچوں کے لیے پڑھنے والے، تو آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی دعا سے محروم نہ رکھیں، یہ ان کا حق ہے جو آپ ان کو دیں، اور اللہ سے اس طرح دعا کیا کریں: اے اللہ، میں تیرے صمد نام کے ساتھ، تیری عظمت والے نام کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ اے رب کریم، میری اولاد کے احوال کو درست فرما کر مجھ پر احسان فرما دے۔ اے اللہ، ان کی عمر میں، صحت میں اور عافیت میں اپنی اطاعت و رضا کے ساتھ برکت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ان کے ذوف اور مرضی کو قوت اور شفا میں بدل دے، ان کے بدن، کان، آنکھ اور جان اور اعضاء میں عافیت پیدا فرما دے، اور اپنی رحمت سے ان کی ہر بلا، گناہ، گمراہی اور غلطیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کو اپنا فرما بردار بنا۔ اے اللہ، ان کی تربیت کرنے میں، ان کی نیکی میں اور ان کو مؤدب بنانے میں میری مدد فرما۔ اے اللہ، ان کو میرے لیے خیر بنا۔ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو تیری ضمانت و امانت میں دیتی ہوں۔ اے وہ عظیم ذات کے جو امانت کو ضائع نہیں کرتا، میں ہر آفت، ہر بری بیماری اور ہر رات و دن کے شر اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے حفاظت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرما، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ اے اللہ، میری اولاد کے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور اسے اپنے اور اپنے پیارے حبیب کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، میری اولاد کو محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے، ان کے لیے دلوں کو مسخر فرما دے۔ اے اللہ، میری اولاد کو دین و علم و اخلاق اور لوگوں کی محبت سے حصہ عطا فرما دے۔
اے اللہ میری اولاد کو دو جہان میں کامیابی اور بلند مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو نیک بخت اور غنی اور اعتقاد کرنے والا رکھ اور سخی بنا، بردبار، علم والا اور نصیحت کرنے والوں میں سے بنا دے یا رب العالمین۔ میرے بچوں کو، میرے بہن بھائیوں کے بچوں کو، میرے عزیز رشتہ داروں کے بچوں کو، میرے ہمسایوں کے بچوں کو اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے بچوں کو، یہ سب کے لیے دعا ہے مالک۔ یہ میری خود غرضی کی دعا نہیں ہے کہ میرے صرف اپنے بچوں کے لیے، میرے نبی کے سارے بچے ہمارے ہی بچے ہیں۔ اللہ تو سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، گناہوں میں اور ان میں اتنا فاصلہ پیدا کر دے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے، کہ مشرق جب تک قیامت نہیں آتی مشرق مغرب کو نہیں پکڑ سکتا، جس طرح آسمان زمین کو نہیں پکڑ سکتا، اس طرح گناہوں میں، برائیوں میں، ناکامیوں میں، بری عادتوں میں فاصلہ پیدا کر دے ہمارے بچوں میں اور ان چیزوں میں۔ یا اللہ تیرے سپرد اپنے حبیب کے صدقے ان کی حفاظت فرما۔ اور بخدا جب کوئی آپ سے بات کرے یا ملنے آئے یا آپ سے ٹائم لے کہ میں نے ملنا ہے، تو اس کو یہ کہہ کے نہ ٹال دیا کریں آج ہم نے کہیں جانا ہے پھر بتائیں گے، اور پھر کبھی اس کو فون ہی نہ کریں۔ اب یہ فیشن جو مجھے لوگ فون کرتے ہیں نا، کسی بہن بھائی کو بھی فون کر دے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ وہ میں پھر بتاؤں گا، ابھی ہم اویلیبل نہیں ہیں۔ ایسے نہ کیا کریں۔ سب سے قیمتی وقت جو آپ کسی کو دیتے ہیں نا، وہ آپ کا وقت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری زندگی میں ہمیں مہلت دی ہے، جب ہم زندہ نہیں ہوں گے کون سا ہمارے پاس ٹائم ہوگا پھر؟ اب ہے تو اس کو مخلوق خدا کی بہتری کے لیے، عزیز رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں کی بہتری کے لیے صرف کریں، یہ امر ہو جائے گا وقت۔ دیکھیے the greatest gift you can give someone is your time, because when you give your time you are given a portion of your life that you will never get back۔ یہ تو گزر جائے گا نا، یہ تو نہیں آپ کو ملے گا دوبارہ، تو پھر کیوں نہ اس کو استعمال کریں۔ چلیں جی اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پہلے ہم شروع کرتے ہیں آیت الکرسی سے۔ تو جو شخص ان آیتوں کو ہر روز ہر نماز کے بعد پڑھا کرے، شیطان کے وسوسے اور سرکش شیطان کے مکروہ ایذا سے محفوظ رہے گا۔ اگر فقیر ہوگا مالدار ہو جائے گا، اور حق تعالیٰ اس کو ایسے طریقے سے روزی عطا فرمائیں گے جس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ صبح شام اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور بستر پر لیٹتے وقت ہمیشہ پڑھنے سے جو ہے نا ہر، سرک، ارک، ہر چیز سے آپ محفوظ رہیں گے، صحت نصیب ہوگی، اور ہر قسم کے خوف اور اندیشے سے آپ صحیح سالم رہیں گے۔ اگر ان آیات کو ٹھیکری پر لکھ کر غلہ میں رکھ دیں، وہ چوری نہیں ہوگا اور اس میں گھن نہیں لگے گا، برکت ہوگی۔ اس آیات کو دکان یا مکان یا اونچی جگہ پر رکھ دیں تو رزق میں زیادتی ہوگی، فاقہ نہ ہوگا اور وہاں چور نہ آئے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو آیت الکرسی ہے نا، ایک تو آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں نا، جتنی آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں وہاں تک، لیکن اگر آپ آیت الکرسی کو آگے تک پڑھیں نا، فیہا خالدون تک، تو اصل پوری یہ پھر ہوگی۔ یہ دیکھو آیت الکرسی کے بعد ہے نا حفیظ و علی العظیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ آپ یہاں تک پلیز اگر پڑھ لیا کریں نا، یعنی کہ اگر آپ نے 300-200 دفعہ پڑھنی ہے تو جہاں تک ہم روز پڑھتے ہیں پڑھ لیں، لیکن آپ نے جو کوئی مخصوص پڑھنی ہے نا،
70 دفعہ یا 41 دفعہ، تو پلیز آپ پوری پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کے اگر یہ پوری پڑھیں گے نا تو اس کے 170 حروف ہیں۔ جو شخص اس تعداد کے مطابق آیت الکرسی پڑھ کر حق تعالیٰ سے جو مراد مانگے گا اس کو جلدی ملے گی، فوراً اللہ پاک عطا کرے۔ دیکھیں نا اس میں ہے کیا کہ اللہ تمہیں برائیوں سے، ظلم سے نور کی طرف لے جاتا ہے، شیطان تمہیں نور سے ظلم کی طرف لے کے آتے ہیں، یہی ساری باتیں ہیں نا اس میں اچھی سے اچھی۔ تو آپ یہ پڑھنے سے آپ کو زیادہ آپ کی مراد پوری ہوگی، آپ کے درجہ اور مرتبہ میں بھی ترقی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، قرض ہوگا ادا ہو جائے گا، اور شیطان اور جنات کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، عمر بھر آپ عیش و آرام سے رہیں گے، اور کوئی شخص قول یا فعل سے کسی قسم کا ایذا نہ پہنچا سکے گا، لوگوں کی نظروں میں معزز اور مقرر بن جائیں گے۔ جو شخص بے روزگار ہو، ملازمت نہ ملتی ہو، تو وہ پڑھے یا غنیو یا فتاح یا رزاق 3000 ایک مرتبہ پڑھ کر نا، پھر آیت الکرسی 100 مرتبہ پڑھے تو اس کو فوراً نوکری مل جائے گی۔ آپ میری بات کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے صلاۃ حاجت کے نفل پڑھ کے آپ اس کو روز پڑھ کے تو دیکھیں اللہ کیسا بندوبست کے دروازے کھولے گا۔ اور نمک کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیں اور ہر کنکری پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیں، اور ایک کنکری روزانہ چوس لیں، بلغم دور ہوگا۔ جس کو سائنس کا پرابلم ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ نمک وہ لال والا نمک ہو، سفید نہ ہو۔ لال نمک جو ہے نا اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑے کر لیں، بڑا تو نہیں نا وہ چوس سکتا بچہ ایک وقت میں، یا بڑا کوئی بھی، پھر تو بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے اس کو کنڈی میں، لنگری میں توڑ کے چھوٹے چھوٹے کر کے اس پہ آپ 7 الگ کر لیں اور اس کو چوسیں، چبانا نہیں ہے، منہ میں رکھ کے چھوٹا سا ٹکڑا چوسیں، تو آپ کا دیکھیں آپ کا بلغم ختم ہو جائے گا اگر آپ اس پہ آیت الکرسی پڑھیں۔ تو بخدا یہ میری تاکید ہی ہے، آپ کے آگے منت ہی ہے، باقی تو آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، میں نے آپ کے فائدے کے لیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ آیت الکرسی کو کچھ بار جب آپ 41 دفعہ یا 70 دفعہ پڑھتے ہیں تو پوری پڑھ لیا کریں۔ ہاں جب ہم آیت الکرسی کو زیادہ پڑھتے ہیں، زیادہ بھی تو پڑھتے ہیں نا، بعض دفعہ 300، بعض دفعہ 170، تو پھر اتنی بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اس پہ بھی کافی ٹائم لگتا ہے۔ لیکن آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں بستر پہ لیٹ کے 170 دفعہ آیت الکرسی، آپ کو رات کو اللہ کے فضل سے ایسے اللہ تعالیٰ خبریں دیتا ہے، ایسے خبریں دیتا ہے کہ صبح وہ کام پورا ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ کام بتا رہی ہوں جو میں نے خود کیا۔ پہلے میں سوتے وقت تو نہیں پڑھتی تھی، ویسے پڑھتی تھی الحمدللہ، لیکن مجھے پتا تھا بس سوتے وقت وہی پڑھنا ہے 3 دفعہ یا 7 دفعہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ 170 دفعہ بھی پڑھنا ہے۔ اب جب مجھے پتا چلا، میں نے آپ لوگوں کو یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کو 170 دفعہ پڑھ لیا کریں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ رات کو مجھے وہ خواب آ گیا جو صبح میں نے اپنے بچوں سے پوچھا، یہ تمہارا فلانا کام جو ہے نا اس کا رات کو مجھے کوئی آ کے پیپر دے گیا ہے کہ یہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا مما ابھی مجھے تو نہیں پتا چلا، لیکن آدھے گھنٹے بعد اس کا فون اور میسیج آ گیا کہ ہاں مما ہو گیا۔ اسی طرح یہاں تک کہ میرے بیٹے کی چھوٹی سی ضرورت کہ کراچی میں بارشوں میں وہ کئی دنوں سے اپنے بزنس کے سلسلے میں اللہ اس کو کامیاب و کامران کرے، اللہ جھولیاں بھر بھر کے سب کے بچوں کو عطا کرے، میرے بچوں کو بھی عطا کرے، خیر کی روزی، عزت کی روزی، ایمان والی روزی۔ تو وہاں باہر نکلنا مشکل تھا، اور ویسے بھی ان بچوں کے لیے میں نے ان کاموں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپنے بچوں کو نہیں کبھی بھیجا۔ تو میں کہتی ہوتی ہوں وہ جب آپ کا پیسے ڈالنے ہو نا کارڈ میں، آپ کے فون میں، کہ اس کا بیلنس ختم ہونے والا ہو، تو آپ بس میسج کر دیا کریں، میں خود ہی ادھر سے ڈلوا دیا کروں، اپنے جائز کیش سے ٹرانسفر کر دوں، جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے کہ بلا وجہ اپنا ٹائم ضائع کرو۔ تو میرے خواب میں آیا کہ میرے بیٹے نے مجھے میسج کیا ہے کہ مما میرا آج وہ ختم ہو جائے گا، تو شام تک تو آپ اس میں پیسے ٹرانسفر کر دینا۔ میں نے صبح اٹھتے پہلا کام یہ کیا، پانی کا گھونٹ نہیں بھرا پڑا تو میرے میسج نہیں آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہے لیکن میرے بچے نے صاف میسج مجھے کیا ہے رات کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہو؟ تو 2-3 گھنٹے بعد میں نے اپنے بچے جو میرے گھر میں ہیں کام والے، میرے بچے ہی ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے میرے اسامہ حارث ہیں، تو میں نے کہا رات کو میرے خواب میں اسامہ بھائی نے یہ کہا ہے لیکن میسج تو ابھی تک نہیں آیا۔ تو وہ ایک بچہ جو ہے بڑا وسیم، اس نے اپنا فون کھولا تو کہتا میم وہ مجھے بھیجا ہوا ہے۔
کہ مما سے کہنا وہ پیسے میرے ٹرانسفر کر دیں. یعنی کہ چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی وہ جو ہے نا، ایک میرے بیٹے کا کوئی سامان پھنسا ہوا تھا، مجھے خواب میں کسی نے کاغذ دے دیا کہ یہ لو، یہ کلیئر ہو گیا ہے. یہ پڑھ کے آپ دیکھیں 170 دفعہ آیت الکرسی بستر پہ لیٹ کر، آپ کبھی یاد کریں گے کہ آپ کو کسی نے کوئی نایاب تحفہ دیا تھا، اور جب آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو میری بہت گناہ گار بڑی کمتر ترین کی بھی دعا کرنی ہے آپ نے ضرور. جب بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبولیت کے پر لگ جاتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ رحمان، میں کہتی ہوں کہ چلو، چونکہ میں کہہ چکی ہوں سورہ رحمان کے متعلق بتاؤں گی، ورنہ 20 منٹ ہو چکے ہیں. لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2-4 منٹ بات کرتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ پہ کرتے ہیں، اسی لیے کہ لوگ آرام سے سن سکیں. لیکن چونکہ یہ میں کہہ چکی ہوں پھر لوگ کہیں گے کہ کہاں گیا وہ جو سورہ رحمان کا کہہ رہی تھی. تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اول آپ سورہ رحمان خوب اچھی طرح یاد کر لیں. اگر اچھی طرح یاد نہیں ہوتی تو میرے دماغ میں اس کے 2-3 طریقے آتے ہیں. یا تو اس کو اتنا اونچا اٹھا لیں کہ جدھر منہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے وہاں آپ اس چیز کو بھی دیکھ سکیں جو میں بتانے والی ہوں، اور اپنے اس کو سورے کو بھی دیکھ سکیں. یا آپ یہ کریں کہ ہیڈ فون کان میں لگا لیں اپنے یوٹیوب سے لگا کے، وہ جیسے جیسے آتا ہے وہ آپ کو تو ایک سننے سے آتا جاتا ہے، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. یاد کرنا اگر مشکل لگے تو یہ آسان ہے. میرا خیال ہے کہ یوٹیوب سے اگر آپ ہیڈ فون کان میں لگا لیں اور سورہ رحمان آن کر لیں درود شریف پڑھنے کے بعد، تو یہ زیادہ آپ کو سہولت ہوگی، اور پھر جب آپ کچھ دن کریں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گی. اچھا، آپ ایسے کریں کہ درود شریف پڑھیں 11 دفعہ، اول سورہ رحمان یاد کر لیں، روزانہ صبح جب سورج نکلے اور ایک نیزہ بلند ہو جائے، یہ غالباً اشراق کا ٹائم ہوگا، آپ اشراق کے 2 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد تو سورج کی طرف منہ کر کے سورہ رحمان پڑھنا شروع کریں. جب آئے نا یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سورج کی طرف اشارہ کر دیں. اس طرح ہر دفعہ جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو آپ انگلی کا اشارہ کر دیں سورج کی طرف، باقی آپ سورج کی طرف دیکھ کے پڑھتے جائیں. اللہ کی یہ آیت جو ہے نا، یہ وہی میرا طریقہ صحیح ہے کہ ہیڈ فون لگائیں یوٹیوب پہ لگا کے یہاں تک کہ یہ سورت ختم ہو جائے. یہ عمل 40 دن تک کریں، بعد ختم چلا روزانہ 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھتے رہیں. یہ عمل روزانہ 5 منٹ کا ہے. 1 ہفتہ بعد آمد مخلوق شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو آپ کا بزنس ہے، جو آپ کا کام ہے، جو آپ چاہتے ہیں ملے، آپ دیکھیں اس پہ مخلوق آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی. لیکن یہ زکوٰۃ ہے، آپ التفات نہ کریں، غرور میں نہ آ جائیں کہ اب تو ڈھیر لگ گئے، اور آنے والوں کو کمال اخلاق سے بٹھایا کریں اور پوری خوش مزاجی سے پیش آئیں. ایک چلہ میں عام مخلوق کی آمد ہوگی، جب آپ دوسرا چلہ آپ کریں گے تو خاص لوگوں کی آمد ہوگی، تیسرے چلہ میں رئیسوں کی آمد، چوتھے چلہ میں رات دن مخلوق کا ہجوم لگا رہے گا. اگر تجارتی کاروباری ہیں، سب خریدار آئیں گے، ہر شخص دکان کی طرف خود بخود کھنچ کر آئے گا. عجیب و غریب صفات کا عمل ہے یہ. اگر کسی حاکم یا افسر کے پاس جانا ہے تو 1 بار سورہ رحمان پڑھ کر جائیں، اگر زیادہ وقت نہ ہو تو 3 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ لیا کریں، پھر سلام کریں. افسر کمال خوش اخلاقی سے پیش آئے گا اور جو آپ کا کام ہوگا وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. سمجھ تو آ گئی ہے نا آپ کو میری بات کی. سورہ رحمان میں جو ہے نا لفظ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 بار آئے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پڑھیں گے یہ 31 بار آئے گا، اور آپ اس کو پڑھیں. اور اس کو ایک اور طریقے سے بھی آپ، یہ ایک الگ چلہ ہے، آپس میں مکس نہیں کر لینا. ایک اور بھی طریقہ ہے، جب آپ سورہ رحمان پڑھیں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ رک کے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 10 دفعہ پڑھیں. تو جب 31 دفعہ آپ پڑھیں گے نا تو یہ 310 بن جائے گا. یہ بھی بہت اچھا عدد ہے، اس سے بھی آپ کی دعا قبول ہوگی. لیکن یہ سورہ رحمان کا وظیفہ ہے، تھوڑا سا آپ تکلیف کر کے پڑھ لینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں اور آپ آرام کریں، عیش کریں اللہ کے نام سے، حلال رزق سے، پاک رزق سے، تو اور کیا چاہیے.
بس ہم مار پاتا تب کب کھاتے ہیں جب ہمارا کام ہو جاتا ہے تو ہم وہ پڑھائیاں ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں اب تو ہو گیا نا، بتیرا سیٹ ہو گیا، پھر ہم آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جانے لگ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے اللہ سے دل لگائیں، اللہ کو یاد کریں، اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھیں۔ آپ یقین کریں میں نے میگزین پڑھنا، اخبار پڑھنا بھی چھوڑ دیا، خبریں سننا بھی چھوڑ دیا۔ پہلے میرا خبروں کے بغیر کھانا نہیں ہضم ہوتا تھا، ہر وقت اور ٹینشن میں بھی رہتی تھی۔ اب میں سنتی نہیں ہوں، دفعہ ہوں، میں نے کیا کرنی سن کے، بس دعا کرتے ہیں ہر ٹائم، تو اصل تو دعا نے کام کرنا ہے۔ میرے سننے سے تو میں تو کوئی حاکم نہیں لگی ہوئی کہ میں نے کچھ کرنا ہے، بس موٹا موٹا پتہ ہو کہ کیا چل رہا ہے۔ علم ہونا بھی بہت ضروری ہے، لیکن جب آپ کو اللہ رسول کا علم آ جاتا ہے تو آپ کو سارے علم آ جاتے ہیں۔ اور خوب درود و سلام پڑھا کریں، خوب محمد رسول اللہ کا گنبد خضرا کو آنکھوں کے سامنے لا کے دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ۔ تو آج کے دن میں مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، اور کچھ لوگوں کو پلیز یہ ضرور سینڈ کر دیا کریں، تاکہ یہ جو سبق میں آپ کو بتاتی ہوں نا، زیادہ تر لوگ ایک یا دو لفظ بتاتے ہیں، میں آپ کو آدھی کتاب ہی بتا دیتی ہوں ایک وقت میں، کیونکہ میں کہتی ہوں لوگ فائدہ اٹھائیں، کیا پتہ کل میں نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، اس انتظار میں کہ میں لمبا چلتے رہیں تھوڑے سے سبق میں کھینچ کے اس کو سالہ سال پہ لے جاؤں، تو آپ اس کو لوگوں کو شیئر کر دیا کریں، آپ کو صدقہ جاریہ ہی ہے، اور ان کو بھی بتایا کریں کہ سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی پھر ان کو ہر جاتا رہے ایپیسوڈ اور وہ آگے لوگوں کو بھیجتے رہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے نا ہمارا صدقہ جاریہ والا، یہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی دعاؤں کو، میری دعاؤں کو۔ تو آج کی ایپیسوڈ اللہم لبیک میں نسرین افتخار کو اجازت دے۔ خدا حافظ۔